علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 154 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے غنیمت کا مستحق ہونے میں مدد کرنے والا بھی لڑنے والے کی طرح ہے۔ صاحب کتاب نے اس مضمون کی وضاحت کے لیے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیتوں کی پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ہو گئے، اب ان کے معنی کو دیکھ لیجیے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، مدینے والوں اور ان کے آس پاس کے باشندوں کو زیب نہیں دیتا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ ہی یہ کہ وہ اپنی ذات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ترجیح دیں۔ ذلك بأنهم، یہ اس لیے ہے، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کی پیاس، مشقت اور اللہ کے راستے میں بھوک نہیں لگتی۔ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اور نہ وہ کسی جگہ کو طے کرتے ہیں جو کافروں کو غیظ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، اور نہ انہیں کفار سے کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے مگر اس کے بدلے ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ ہی وہ معمولی خرچ یا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ولا يقطعون واديا، اور نہ ہی وہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں۔ الا كتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی احسن جزا عطا فرمائے۔ یہاں تک دونوں آیتوں کا جو مرادی معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آگے اس کی تفسیر کو دیکھیے۔ ملا جیون علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر جو فرمائی ہے، کہتے ہیں دونوں آیتوں کا تفسیری معنی کچھ اس طرح ہے۔ درست نہیں اور زیب نہیں دیتا اہل مدینہ اور اس کے آس پاس بسنے والے لوگوں کو، یعنی تمام عرب کو۔ کیا زیب نہیں دیتا؟ کہ وہ غزوات میں، جنگوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ کر خود پیچھے بیٹھ جائیں، یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ اور نہ ہی یہ انہیں زیب دیتا ہے کہ پریشانیوں اور مصائب میں وہ اپنی ذات کی بقا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بقا پر ترجیح دیں۔ یعنی جب مشکلات آئیں اور مصیبتیں آئیں تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان کی زیادہ فکر کریں اور اپنی جان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں، یہ بھی انہیں زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، اور ہر مصیبت اور شدت کے وقت اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں، بچھا دیں، فرش کر دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی پیاس
نہیں پہنچے گی، نہ کوئی تھکاوٹ اور پریشانی انہیں لاحق ہوگی، نہ بھوک لگے گی، اور نہ ہی کافروں کی جگہوں میں سے کسی جگہ کے وہ اپنے گھوڑوں کے کھروں سے اونٹوں کے اور اپنے پاؤں سے روندیں گے، جس سے کچھ کافروں کو غیظ آئے گا، غصہ آئے گا، ان کے سینے تنگ ہوں گے، اور نہ ہی ان کفار کی طرف سے قتل، قیدی بنایا جانا، زخمی ہونا، ہڈی کا ٹوٹ جانا یا شکست کی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچے گا، مگر ہوگا یہ کہ ان باتوں میں سے ہر ایک کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال میں عمل صالح لکھا جائے گا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے اگر انہیں میدان جنگ میں کوئی زخم پہنچا یا انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی، انہیں کوئی تکلیف لاحق ہوئی، بھوک اور یہ پیاس یا کسی بھی طریقے سے ان کو جو بھی تکلیف پہنچے گی، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نیک عمل لکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ محسنین ہیں، اور اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اور وہ معمولی خرچ نہیں کرتے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ جناب عقیل نے خرچ کیا، اور نہ ہی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے خرچ کیا، یہ تفسیر حسینی میں آیا ہے۔ اور نہ ہی اپنے آنے جانے میں کسی زمین کو طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے اس خرچ کرنے اور وادی کو طے کرنے یا طے کرنے کے بدلے عمل صالح کو لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ہر ایک بات پر جزائے احسن عطا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ ان کے افعال و اعمال کو بھی ان میں شامل فرما دے گا، تاکہ ان کا اجر وافر مقدار میں انہیں مل جائے۔ یہ تھا ان دونوں آیتوں کا مضمون جو ہم نے مختلف تفسیروں کی روشنی میں بیان کر دیا۔ اب قاضی بیضاوی کے کلام کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ قاضی بیضاوی نے قول باری تعالیٰ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، یعنی وہ لوگ رسول پاک کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے، اس حصے کے تحت لکھا ہے کہ مروی ہے کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کی بیوی رفیقہ حیات انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ آپ نے سائے میں اس نے سائے میں آپ کے لیے بچھونا بچھایا، آپ کی شریک حیات نے اس پر چٹائی ڈالی تھی اور کھجوریں اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے یعنی حضرت ابو خیثمہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور فرمایا، گھنا سایہ، عمدہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی اور خوبصورت عورت، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ اور گرم لو میں، یہ کوئی بھلائی اور بہتری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شریکہ حیات نے ان کے لیے باغ میں ایک اچھا انتظام کیا ان کی آرام کی خاطر، لیکن ان کے دماغ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منظر تھا کہ آپ چلچلاتی دھوپ میں، جس سر پہ سایہ بھی نہیں ہے اور گرم لو کے ماحول میں ہیں، تو آپ نے کہا یہ کوئی بھلائی اور بہتری کی بات نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے، تلوار پکڑی، نیزہ اٹھایا اور ہوا کی طرح دوڑ پڑے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک راستے کی طرف اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا، جو تپتی دھوپ میں ریت کے سمندر میں آ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والے تیری جگہ ابو خیثمہ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی آ رہا ہے تو ابو خیثمہ ہونا چاہیے۔ جب نزدیک آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور ان کے لیے استغفار کی۔ یہ قاضی بیضاوی کے الفاظ ہیں اور تفسیر حسینی میں بھی ان کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کے ایمان کی کیفیت تھی، یعنی ان حضرات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اس قدر محبت اور عقیدت تھی
یہ حضرات اپنی جانوں پر، اپنے مال پر، اپنے اہل و عیال پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ امت کا بڑے سے بڑا آبا، عابد، زاہد، تارک دنیا ساری زندگی اگر عبادت میں گزار دے، جب بھی وہ ایک صحابی کے مرتبہ اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بہرکیف ملا جیون علیہ الرحمہ کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے مقصود، یعنی یہاں پر ہم نے اس آیت کو جو ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب کشاف نے قول باری تعالیٰ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا اس حصے کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب نے استشہاد کیا ہے، یعنی ایک مسئلے پر دلیل پکڑی ہے۔ کس پر؟ اس مسئلے پر دلیل پکڑی ہے کہ ایسی مدد جو جنگ کے اختتام کے بعد ہو، جبکہ مدد کرنے والے گھر سے مدد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو یہ امدادی لوگ بھی لشکر اسلام کے ساتھ مال غنیمت میں شریک ہوں گے۔ اس مسئلے پر اس لیے کہ ان حضرات کا غیر مسلموں کی بستی کو روندنا بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے جن سے کفار کو غیظ و غضب اور غصہ آتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کے دونوں بیٹوں کو غنیمت کا حصہ عطا فرمایا تھا، حالانکہ یہ دونوں لڑائی ختم ہو جانے کے بعد پہنچے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ 500 آدمیوں کی مدد اور امیہ بن ابی لبید کی طرف روانہ فرمائی۔ 500 آدمیوں کی مدد زیاد اور امیہ بن ابی لبید کی طرف روانہ فرمائی تھی صدیق اکبر نے۔ فتح ہو جانے کے بعد یہ جماعت پہنچی، لیکن انہوں نے ان کو غنیمت کا حصہ دیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدد کرنے والے غنیمت پانے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ ھذا لفظہ، یہ صاحب کشاف کا کلام تھا۔ فرماتے ہیں ملا جیون، یہی بات صاحب ہدایہ نے بھی ذکر کی ہے، لیکن انہوں نے مذکورہ آیت سے کوئی تعارض نہیں کیا ہے، یعنی مسئلہ تو امام صاحب ہدایہ نے یہی لکھا ہے، لیکن اس آیت سے انہوں نے استدلال نہیں کیا ہے، اس کو پیش نہیں کیا ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب مجاہدین کی دارالحرب میں مدد پہنچے، اور یہ مدد ایسے حال میں پہنچی ہو کہ ابھی انہوں نے مال غنیمت دار اسلام کی طرف منتقل نہیں کیا ہو، تو یہ مدد کرنے والے حضرات بھی اس مال غنیمت میں شامل ہوں گے۔ یہ صاحب ہدایہ نے لکھا۔ اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ان مدد کرنے والوں کو مال غنیمت میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے آگے تک گفتگو کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان لشکر اسلام کی مدد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور وہ بھی مال غنیمت میں شریک مانے جائیں گے، اس مسئلے کو موقت کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے صاحب کتاب نے ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا تھا۔ مسئلہ یہاں مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔